بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ بیٹے آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 5 نظم نعت۔ بیٹے اس کی ہم تشریح کر رہے تھے، اس کے ایک بند کی تشریح ہو چکی ہے بیٹے۔ آگے بند نمبر 2 اور 3 اس کی تشریح ابھی ہم نے کرنی تھی، آج ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بند نمبر 2 ہے: خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ خطا کار غلطی کرنے والا، درگزر کرنا معاف کرنا، بد اندیش برا چاہنے والا، مفاسد فساد، زیر و زبر کرنا تباہ کرنا، شیر و شکر کرنا دوستی کرنا، سوئے قوم قوم کی طرف، نسخہ کیمیا سونا بنانے کا طریقہ، یہاں سے مراد ہے قرآن پاک، ٹھیک ہے، قرآن پاک۔ بیٹے اس بند میں خواجہ الطاف حسین حالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں: خطا کار سے درگزر کرنے والا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی غلطی کرنے والے کو، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرتا، آپ نے کبھی بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ ہمیشہ اس کو معاف فرما دیتے تھے۔ جیسے بیٹے ہم نے پہلے بھی ایک انگلش کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جب جاتے تھے تو اس کے گھر کے راستے یعنی گھر کے سامنے سے گزرتے تھے اور کوڑا پھینکتی تھی، اور ایک دن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج، اس کے پڑوسی سے پوچھا کہ آج یہ عورت باہر کیوں نہیں نکلی، تو اس نے بتایا کہ وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے اجازت مانگی اور گھر گئے، پھر اس کے گھر کا سارا کام کیا، اور وہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حالانکہ نبی پاک چاہتے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے، اور اس عورت کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ نبی پاک مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن بیٹے ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مدد کی، اس کی عیادت کی، اس کے گھر کا کام کیا، اور پھر اس نے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بیٹا یہ بھی وہی آ جائے گا، بد اندیش برا چاہنے والا، کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برا چاہتی تھی لیکن آپ نے پھر بھی اس کے دل میں گھر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت تھے بیٹے، سب کے لیے رحمت تھے، کہ سب کے دلوں میں آپ گھر کر لیتے تھے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا دشمن۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، مفاسد فساد۔ بیٹے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو بیٹا لوگ آپ کے خلاف ہو گئے تھے، وہاں پہ طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہیں رکھتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے فساد کرتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، کوئی کسی کو اپنا دوست نہیں مانتا تھا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے اپنے حسن سلوک سے اس فساد کی جڑ کو ختم کر کے رکھ دیا، ان کی جہالت کو ختم کر دیا، تمام قبائل کو آپس میں جمع کر کے متحد کیا، اور ان کے اندر دوستی کا جذبہ ہے وہ پیدا کر دیا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بیٹے ہرا سے، غار ہرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور وہاں سے قرآن کی تعلیم لے کر اور اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی طرف آئے۔ نسخہ کیمیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نسخہ کیمیا، یعنی کہ نسخہ کیمیا کا کیا مطلب ہے؟ سونا بنانے کا طریقہ، سونا بنانے کا طریقہ بتایا۔ بیٹے اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک ہمارے لیے خالص سونا ہے، قرآن پاک کے اندر ہمارے لیے خالص تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی اور نبی پاک کے ذریعے ہم تک پہنچیں، ٹھیک ہے۔ یہاں اس سے مراد غار ہرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کر اپنی قوم کی طرف آئے، اور یہاں نسخہ کیمیا سے مراد قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کا درس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو دیا، ٹھیک ہے۔ بند نمبر 3: مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کچا تانبا، کندن بنایا خالص سونا بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھرا خالص کھوٹا ناقص،
عرب جس پہ کرنوں سے تھا جاہل چھایا، بیٹے کرنوں سے زمانوں سے، جاہل جہالت، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، آن عزت کایا حالت، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑے کشتی یہاں مراد مسلم قوم ہے، موجے بلا مصیبتوں کی کثرت، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بیٹے اس بند میں خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی نے کچے تانبے کو سونا بنایا، خالص کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگ بیٹے تب زمانہ جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بلکہ وہ اپنے اپنے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے تانبے کو خالص سونا بنایا کہ ان کو خالص توحید کا پیغام دیا، ان کو بتایا کہ اس میں خالص کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، اس میں ناقص کیا ہے اور خالص کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پیغام تمام لوگوں کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو خالص ترین اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ڈال دی۔ اور دنیا کا کوئی کونا اور کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ نہ پہنچا دیا ہو۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جاہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ بیٹے عرب کے لوگ زمانوں سے جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اپنے ہی بتوں کی پوجا کرتے اور اللہ تعالیٰ کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، بس ایک گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری حالت جو تھی وہ بدل دی تھی۔ بجائے بتوں کی پوجا کرنے کے بیٹے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ بیٹے اس میں یہ تھا کہ مسلم قوم کو اب کسی چیز کا بھی ڈر نہیں رہا تھا، مسلم قوم کو کسی چیز کا بھی ڈر نہیں رہا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مصیبتوں سے نکال لیا تھا۔ اب مصیبتوں کی کثرت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اب وہ خالص انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا تھا۔ اور بیٹے جو انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، کہ ہر جگہ پر ہوا کا رخ ادھر سے ادھر پھرنے سے مراد ہے کہ جہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے وہاں انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دی، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا شروع کر دیا۔ ان کی زندگی جو تھی وہ بدل گئی اور انہوں نے اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنا لیا، کیونکہ اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیا۔ بیٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں آپ کو ایک شعر یہاں پہ لکھوانا چاہوں گی، شعر بھی لکھ لیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔